اس کے ساتھ جڑے رہنا دنیا اور آخرت کے فائدے ہیں، انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی یہ فرسٹ فلور پہ بھی تشریف لے جائیں، اوپر وہاں LED لگی ہوئی ہے، سب پروگرام انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ 5 مارچ 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا عشاء یہ جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث ٹی ایریا کرنگی نمبر 2 میں ہے۔ شیخ ارشد صاحب کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے خصوصی طور پہ کہ سب ساتھی یہ تاریخ یاد رکھیں، 5 مارچ 2022 اور دن میں ہوگا بروز ہفتہ بعد نماز عصر تا عشاء انشاءاللہ جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث ٹی ایریا کرنگی نمبر 2 میں۔ اب ہمارے ایک چھوٹے منع جو کہ تقریر کریں گے مختصر سی انشاءاللہ، اس کے بعد ایک تلاوت ہوگی ہمارے شعبہ تحفیظ کے استاد قاری عطا اللہ صاحب کی، اور اس کے بعد شیخ صاحب کا انشاءاللہ درس شروع ہوگا۔ محمد خزیمہ۔ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا القرآن يهدي التي هي اقوم ويبشرون المؤمنين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو صالح عمل کرتے ہیں، جو صالح عمل کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغات سے پر ایک جامع کامل کتاب ہے، جو علوم معانی کا سرچشمہ، جو نیکی و بھلائی کا ذخیرہ، علم و دانائی کا ذخیرہ، حکمت و دانش بصائر و عبر کا دفینہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکام اور فراہمین کو رکھا ہے۔ ان فراہمین کا مکمل احاطہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ ان مکمل فراہمین کو رکھے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح ان پر نازل کردہ ایک کتاب خاتم الکتاب ہے، یعنی سب کتاب پرانی آسمانی کتابیں مثلاً توریت، زبور، انجیل، صحیفے ابراہیمہ و موسیٰ کو منسوخ احکامات و فرامین کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس قرآن مبین کے اندر فضوح و فلاح، کامیابی و کامرانی، نجات و سلامتی، رحمت و شفا اور ترقی و ارتقار کا راز پہنا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے والا ہے، راہ راستے بھٹکے مسافر کو صراط مستقیم پر لانے والا ہے۔ اس کا بدلہ سنبھال، ہمت پست اور
हिम्मत व पस्त को हौसला मंद इख्फाफ आलम में कहीं इन अहकाम इख्फाफ आलम में कहीं इन अहकाम नजर नहीं आते और किसी फर्द बशर और इसके मुआस्सिल करदा इसमें किसी इंसान के बस की बात नहीं। इसमें कोई एक सूरत क्या एक आयत भी लाके दिखाए किसी इंसान के बस की बात नहीं और ना क़यामत तक वो लाके दिखाएगा इंशाअल्लाह। कुरान करीम इतनी बड़ी शख्सियत है। कुरान करीम को अल्लाह ताला ने पहाड़ को कहा तुम रखो, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। आज इंसान को कुछ पता नहीं है, आज इंसान ने इसको पढ़ना छोड़ दिया। कुरान करीम जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला फरमाएगा ए मेरे बंदे तू पढ़ और पढ़ता चला जा। जहाँ वो पढ़ेगा खत्म करेगा अन्नास बोलेगा और अल्लाह ताला करेगा ए मेरे बंदे ये तेरा मकाम। इंसान जितना ही ज्यादा कुरान करीम को पढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसको हिलावत और चाशनी महसूस करता चले जाएगा। ए मोमिनो सुनो हकीकत कुरान की, ए मोमिनो सुनो हकीकत कुरान की, जन्नत में ले जाएगी ये तिलावत कुरान की। वाखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।